حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارات تو زمین پر نہیں گرتا۔ آج سے کئی سال پہلے برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور کمپنی سرکار اقتدار کے ایوانوں پر انگریز سامراج کا جھنڈا لہرا دیتی ہے۔ تب سے لے کر 23 مارچ 1940 تک ظلم و ستم کے اس دور میں بہت سی قیامتیں ٹوٹتی ہیں۔ کبھی مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے تو کبھی آزادی کا نام لینے والوں کو پابند سلاسل رکھا جاتا ہے۔ 1918 میں ایک وبائی مرض ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے۔ صدر ذی وقار اس دور میں ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ہر طرف نفرت کی فضا ہوتی ہے، ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے اور حالات بد سے بدترین ہوتے ہیں۔ ایک طرف غلامی کی زنجیروں کا شور، دوسری طرف ہمارے اسلاف کی دلیری ملاحظہ ہو کہ موت کی کالی کوٹڑیوں، زندانوں، دشت اور بیابانوں سے صدا آتی ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی نہیں انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ 23 مارچ 1940 لاہور کے منٹو پارک میں ایک عہد کیا جاتا ہے۔ وہ عہد مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانا ہے۔ اس عہد کے ساتھ وفا کرنے کے لیے ہمارے اکابرین سربکف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کروڑوں مصیبتیں جھیل کر پاکستان بنتا ہے۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پسے زندہ کبھی رسوا سرے بازار۔ صدر علی وقار، آج یہ ارض پاک وطن پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ رحمہ کی تفسیر، یہ پاکستان ماؤں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر۔ میرے شہیدوں کے لہو سے یہ مٹی زرخیز ہوئی، میرے شہیدوں کے لہو سے یہ مٹی زرخیز ہوئی، میرے غازیوں نے اس گلشن کی آبیاری کی۔ آج اس گلشن میں بہار ہے، آج دنیا پر ثابت ہے کہ پاکستانی قوم ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ میں، آپ اور ہر سننے والا یہ عہد کرتا ہے۔ خون دل دے کے نکھارے گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھارے گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شکریہ۔